کبھی کبھی ہم سب اپنی زندگی کی دور میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں نا کہ ہماری سب سے قریب ہستی یعنی ہماری ماں جس نے ہمیں مکمل کیا ہوتا ہے، ہم اسی کے وجود میں آنے والی دراڑوں کو دیکھ نہیں پاتے۔ آج کی یہ ویڈیو، آج کا یہ ولاگ میرے دل کا بوجھ ہے، ایک اعتراف ہے اور شاید ایک پچھتاوا بھی ہے۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل طرب خان ولاگز۔ آئی ہوپ میری یوٹیوب فیملی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگی اور اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آج کے ولاگ میں جو باتیں میں آپ سے کر رہی ہوں نا، وہ شاید بہت سال پہلے مجھے اپنی امی سے کرنی چاہیے تھی، لیکن اگر آپ میں سے کسی کی بھی والدہ، کسی کی بھی مدر اب اس فیز سے گزر رہی ہیں یا گزرنے والی ہیں، تو آپ کبھی بھی اپنی امی کو اکیلا مت ہونے دیجیے گا، کیونکہ پھر یہ ساری زندگی کا بوجھ بن جاتا ہے جو اترنے میں نہیں آتا۔ آپ سب نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی یہ محسوس کیا ہوگا کہ اچانک آپ کی امی بدل گئیں، وہ جو امی جو ہر بات پر مسکراتی تھیں وہ اچانک چڑچڑی ہو گئیں، وہ جو ہر کسی کی ہیلپ کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتی تھی، گھر کا ہر کام کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتی تھیں، کبھی تھکتی ہی نہیں تھیں، وہ امی جن کا ہاتھ کچن میں جادو کی طرح چلتا تھا، وہ اچانک تھکنے کیوں لگ گئیں؟ وہ جو ہر وقت سب کا خیال رکھتی تھیں، اچانک ہی انہیں اپنے کمرے میں اکیلا بند ہونا کیوں اچھا لگنے لگ گیا؟ ہر عورت پر ایک نہ ایک دن یہ فیز آتی ہے۔ آج مجھ پر نہیں ہے، آپ پر نہیں ہے، لیکن کل ہم نے بھی اس فیز سے گزرنا ہی گزرنا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آج جتنی بھی فیمیلز میرا یہ ولاگ دیکھ رہی ہیں تو اپنی بیٹیوں کو بھی میرا یہ ولاگ ضرور دکھائیں، کیونکہ کل جب آپ اس فیز سے گزریں گی تو آپ کی بیٹیاں آپ کے ساتھ کھڑی ہوں۔ لیکن پلیز چھوٹی بچیوں کے ساتھ مت شیئر کیجیے گا۔ اگر آپ کی بچیاں سینسیبل ہیں اچھی ایج میں تو ان کے ساتھ ضرور شیئر کریں، کیونکہ جب بھی ہم مینوپاز سے گزرتے ہیں تو ہمیں اس سب سے گزرنا پڑتا ہے، اور تب ہمیں ایک سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اور بیٹی سے بڑھ کر کوئی سہارا ہو نہیں سکتا۔ جس وقت میری امی مینوپازل فیز سے گزری تھی نا، تب سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، اویئرنیس نہیں تھی، یہ باتیں اس طرح کھلے عام نہیں کی جاتی تھی، حالانکہ کرنی چاہیے تاکہ ہم اویئرنیس پہنچا سکیں۔ ہم ویسے ہر فیشن، ہر فضول بات ڈسکس کر لیتے ہیں، لیکن جو باتیں اصل میں ہمیں ڈسکس کرنی چاہیے وہ ہم کرتے نہیں ہیں۔ خیر، تب وہ دور نہیں تھا، مجھے بتانے والا کوئی نہیں تھا۔ اب سوشل میڈیا بھی ہے، ہر کسی کے ہاتھ میں فون بھی ہے، انٹرنیٹ بھی ہے، اور بتانے والی میں بھی ہوں، تو اس ولاگ سے پورا فائدہ اٹھائیں۔ جب میری امی پر یہ فیز آئی تو تب مجھے پتہ نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ مجھے اس وقت لگتا تھا کہ شاید امی کو نا مجھ سے وہ پیار نہیں رہا، یا ہم سب بہن بھائیوں سے وہ پیار نہیں رہا، کیونکہ امی بہت زیادہ چڑچڑی ہو گئی تھیں، اور میری امی تو ورکنگ وومن تھیں، تو مجھے لگتا تھا کہ شاید وہ کچھ زیادہ ہی چڑچڑی ہو گئی ہیں جب وہ اس فیز سے گزرنے لگیں۔ مجھے سم ٹائمز ایسے فیل ہوتا تھا وہ تنگ ہی آ گئی ہیں ہم سے، اور میں نے اس میں کیا کیا، مجھے پھر غصہ آتا تھا، تو میں نے کیا کیا، میں نے اس میں اپنی امی سے دوریاں اختیار کر لیں، ڈسٹینسز بنا لیے۔ اب اس دور میں اگر بیٹی ماں سے ڈسٹینسز بنا لینا تو پھر یہ فاصلے ساری زندگی ختم ہونے میں نہیں آتے۔ میں نے اپنی امی کو اس وقت سمجھنے کی بجائے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ میں نے انہیں تب چھوڑا جب انہیں میری سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ مجھے تب سمجھ نہیں آیا کہ وہ بدل نہیں رہیں، وہ ٹوٹ رہی تھیں، ان کا جسم ان کا ساتھ چھوڑ رہا تھا، اور ان کی روح ایک ایسی جنگ لڑ رہی تھی جس کا نام انہیں خود بھی شاید پتہ نہیں تھا۔ اسی خاموش جنگ کے بارے میں بتا رہی ہوں میں آج آپ کو، جس کو ہم مینوپاز کہتے ہیں، اور یہ ایسی فیز ہوتی ہے جو ایک نہ ایک دن ہر فیمیل پر آنی ہوتی ہے۔ آج میرا ولاگ کچھ ینگ بچیاں بھی دیکھ رہی ہوں گی، 20s 30s 40s سب دیکھ رہی ہوں گی، تو جو 20s میں ہیں 30s میں ہیں، آپ پر بھی ایک دن یہ فیز آنی ہے، مجھ پر بھی یہ فیز آنی ہے، ہم سب فیمیلز پر آنی ہے۔ یہ نیچرل پروسیس ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا پروسیس ہے، یہ کوئی عورت اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اور یہ عورت کی زندگی کا نا سب سے امپورٹنٹ موڑ ہوتا ہے، اور یہ وہ موڑ ہوتا ہے جہاں اسے اپنی اولاد کے سہارے کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، ہسبینڈ سے بھی زیادہ اولاد کے سہارے کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میری امی ورکنگ وومن تھیں، ہمارے گھر میں ملازم تھے، لیکن اس کے باوجود بھی میری امی نے کافی گھر کے کام خود اپنے ذمے لیے ہوئے تھے۔ ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے اور ہمیں ہمارے امی ابو ہی سنبھالتے تھے، میرے ابو بھی جاب کرتے تھے، میری امی بھی جاب کرتی تھیں، اور جب ہم بالکل چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو ہمارے گھر میں آپ نینی کہہ لیں، میڈ کہہ لیں، وہ ہم بہن بھائیوں کو سنبھالا کرتی تھی۔ پھر کام والی ایک الگ اس وقت کام والیوں کو ماسی کہا جاتا تھا، ویسے ہم لوگ جو ہمارے گھر میں کام کرتی تھی نا تو ہم اس کو اماں کہتے تھے، کیونکہ امی ینگ لڑکیاں نہیں رکھتی تھیں،
امی مچور عورتیں رکھا کرتی تھیں گھر میں، کیونکہ امی کے نزدیک وہ زیادہ اچھے سے گھر سنبھال لیتی ہیں، اور میری امی ہمیشہ اعتبار والی خواتین کو رکھتی تھیں گھر میں. تو میں اب آپ لوگوں سے بات کر رہی ہوں نا، تو وہ سارا ٹائم میری آنکھوں میں جیسے کہتے ہیں نا ریوائنڈ ہو رہا ہے. امی میری بہت ایکٹیو ہوتی تھیں، بہت زیادہ ایکٹیو. صبح سویرے اٹھنا، نماز پڑھنا، صبح ہی امی ابو کے قدموں کی جو چاپ ہوتی تھی نا وہ گھر میں سنائی دینے لگ جاتی تھی. ایون گرمیوں کی جب چھٹیاں ہوتی تھی تب بھی میرے امی ابو صبح سویرے اٹھے ہوئے ہوتے تھے، اور میں دل میں کہہ رہی ہوتی تھی کہ یار چھٹیاں ہیں اب تو سوئے رہیں. نہ خود سوتے تھے نہ ہمیں سونے دیتے تھے، صبح سویرے اٹھا دیتے تھے. میری امی کبھی تھکتی نہیں تھیں، میں نے کبھی نہیں دیکھا. وہ جاب بھی کرتی تھیں، واپس آ کر ٹک کر نہیں بیٹھتی تھیں، آتے ہی کپڑے وغیرہ چینج کر کے کھانا کھا کے پھر سے گھر کے کاموں میں لگ جاتی تھیں. لیکن پھر جب وہ وقت آئے جب میں نے دیکھا کہ امی آدھی رات کو اٹھ کر اچانک سے صحن میں جا کر کھڑی ہو جاتی ہیں، سخت سردی میں بھی پنکھا چلا لیتی ہیں. حالانکہ میری امی کو اتنی سردی لگتی ہے، لیکن وہ ٹائم بھی آیا جب سخت سردی میں بھی امی کو گرمی لگتی تھی. ان کے ماتھے پر پسینہ ہوتا تھا اور آنکھوں میں ایک عجیب سی بے چینی ہوتی تھی. میں پوچھتی تھی تو کہتی تھی کچھ نہیں ہوا، بس تھوڑی سی گھبراہٹ ہو رہی ہے. اب وہ ایج بھی ایسی ہوتی ہے تو مجھے ایسے لگتا تھا کہ شاید خدا نخواستہ امی کو کوئی ہارٹ پرابلم نہ ہو رہی ہو. لیکن ڈاکٹر کو چیک کروائے تو اللہ کا شکر ہے ایسا بھی کچھ نہیں تھا. اصل میں وہ گھبراہٹ نہیں تھی، وہ ہاٹ فلیشز تھے. سوچیں ایک عورت جس کے اندر بالکل ایسے جیسے اچانک آگ کی لہر دوڑ جائے، جیسے اس کا پورا جسم تپنے لگے اور وہ کسی کو بتا بھی نہ سکے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. کیونکہ ہماری سوسائٹی میں نا ان باتوں کو اہمیت ہی نہیں دی جاتی. جیسے ڈپریشن، انگزائٹی کو ہمارے یہاں کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا، اسی طرح ان باتوں کو بھی کچھ سمجھا نہیں جاتا. اور اگر کوئی عورت اس چیز کا ذکر بھی کرے تو کہا جاتا ہے اس کو بے شرمی کہا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے سب عورتوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے، تم کون سا الگ ہو. یا کہا جاتا ہے کہ عمر کا تقاضا ہے، اور اس بات کو ہنسی میں اڑا دیا جاتا ہے. ان ہاٹ فلیشز کی وجہ سے نا ایک عورت کی نیند اڑ جاتی ہے. جب انسان رات بھر سو نہ سکے تو اس کا دماغ بھلا کیسے پرسکون رہ سکتا ہے. اس لیے امی کو غصہ آنا ایک فطری بات تھی. اور موڈ سوئنگز جو کہ میری امی کو بہت زیادہ ہونے لگ گئے تھے، جنہیں ہم بدتمیزی یا چڑچڑا پن کہہ دیتے ہیں، وہ دراصل ان کے جسم کے اندر ہارمونز کا ایک طوفان تھا. ایسٹروجن نامی وہ ہارمون جو ایک عورت کے مزاج کو بیلنس رکھتا ہے، جب وہ ختم ہونے لگتا ہے نا تو عورت کے بس میں کچھ نہیں رہتا. وہ رونا چاہتی ہے پر وجہ پتہ نہیں ہوتی، چیخنا چاہتی ہے پر کوئی سنتا نہیں ہے. مینوپاز صرف پیریڈز کا رک جانا نہیں ہے، یہ ہڈیوں کا بھربھرانا بھی ہے، یہ یادداشت کا دھندلا جانا بھی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک فیز ایسی آتی ہے جب امی اکثر چیزیں رکھ کر بھول جاتی ہیں، یا بات کرتے کرتے لفظ بھول جاتی ہیں. ہم ہنستے ہیں نا کہ امی کیا ہو گیا آپ کو، یا امی آپ تو بوڑھی ہو رہی ہیں. پیسے رکھ کر بھول جاتی ہیں، کتنے پیسے رکھے یہ بھول جاتی ہیں. 2 دن پہلے کیا بات ہوئی تھی وہ بھول جاتی ہیں. لیکن ہم تو خیر ہنسی میں اڑا دیتے ہیں کہ امی آپ کو کیا ہو گیا، لیکن اصل میں ہماری مائیں اندر ہی اندر سے ڈر رہی ہوتی ہیں کہ کیا میرا دماغ میرا ساتھ نہیں دے رہا، میرے دماغ نے میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے. اصل میں اس کو برین فاگ کہتے ہیں. اس وقت انہیں ہنسنے والے نہیں بلکہ ہاتھ تھام کر یہ کہنے والے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ امی کوئی بات نہیں، میں یاد دلا دیتی ہوں. ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے جوڑوں کا درد، وہ تھکن جو سونے سے بھی دور نہیں ہوتی. مینوپاز میں عورت کی ہڈیاں اتنی تیزی سے کیلشیم لوز کرنا شروع کرتی ہیں نا کہ ہر قدم اٹھانا ایک مشقت بن جاتا ہے. وہ ماں جو پہلے پورا گھر اپنے ذمے اٹھائے پھرتی تھی، اب ایک چائے کا کپ بناتے ہوئے بھی ہانپنے لگتی ہے. ہم کیا کہتے ہیں، امی آپ سست ہو گئی ہیں، امی آپ سے اب کوئی کام نہیں ہوتا، امی پتہ نہیں آپ کو کیا ہو گیا، امی خدا کے لیے اس طرح کی باتیں مت کیا کریں. وہ سست نہیں ہوتی، ان کی بیٹری ختم ہو رہی ہوتی ہے، اور انہیں نئی توانائی کی نہیں، آپ کی محبت کی ضرورت ہوتی ہے. میری ماں کو بھی میری محبت کی ضرورت تھی تب، لیکن مجھے عقل نہیں تھی، مجھے شعور نہیں تھا، مجھے اویئرنیس نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے نا ماں کے قدموں تلے جنت رکھی ہے، تو کیا وہ جنت صرف تب تک تھی جب تک وہ جوان تھی؟ کیا وہ جنت صرف تب تک تھی جب تک وہ آپ کے کپڑے دھوتی تھیں، آپ کے لیے گرم روٹیاں پکاتی تھیں، گرم سالن بناتی تھیں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب
تمہارے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک بھی نہ کہو. یہ جو مینوپاز کا وقت ہوتا ہے نا، اصل میں یہ وقت ہی وہ وقت ہوتا ہے جہاں اف نہ کہنے کا امتحان شروع ہوتا ہے. کتنی خوبصورت بات ہے نا کہ اس عمر میں جب ایک عورت کے جسمانی نظام بدلتے ہیں تو اللہ اس کی عبادت کے راستے کھول دیتا ہے. اب اس کو ناپاکی کے دن نہیں جھیلنے پڑتے. اب وہ ہر وقت باوضو رہ سکتی ہے، ہر وقت قرآن پاک تھام سکتی ہے. یہ اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہے کہ اے عورت، تو نے دنیا کے لیے بہت کام کر لیا، اب تو میرے قریب آ جا. لیکن ہم اولادیں کیا کرتی ہیں؟ ہم انہیں ذہنی سکون ہی نہیں دیتے کہ وہ اطمینان سے سجدہ بھی کر سکیں. جب ہم گھر میں چیختے چلاتے ہیں، لڑتے ہیں، ان کی بیماری کا مذاق اڑاتے ہیں تو ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے. اور یاد رکھیں، جس ماں کا دل ٹوٹا ہوا ہو نا، اس کی جنت تک رسائی بہت مشکل ہو جاتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو پہنچنے والی ہر تکلیف، یہاں تک کہ ایک کانٹا بھی اگر ایک مومن کو چبھتا ہے نا تو اس کے گناہ جھڑتے ہیں. ذرا سوچیں، وہ ماں جو برسوں اس مینوپاز کی تکلیف سے گزرتی ہے، اللہ اس کے درجات کتنے بلند فرماتا ہوگا. اگر ہم اس وقت اس مینوپازل فیز میں اپنی ماں کا ساتھ دیں تو کیا اللہ تعالیٰ ہمیں اس اجر میں شامل نہیں کریں گے؟ آج ان مردوں سے بھی تھوڑی سی بات کروں گی جو اپنی بیویوں کو سمجھ نہیں پاتے. وہ عورت جو کبھی آپ کے گھر کی رونق تھی، اگر آج بجھی ہے تو اسے پلیز تانا مت دیں. وہ عورت جو آپ کے گھر کے ہر کام ہنسی خوشی کر لیتی تھی، آج تھوڑا کر نہیں پاتی تو اس سے لڑیں مت. آپ کے کپڑے دھلنے میں تھوڑا سا وقت زیادہ لگ جاتا ہے تو لڑیں مت، اسے برا بھلا مت کہیں. آپ کے سالن میں نمک مرچ تھوڑی تیز یا کم ہو جاتی ہے، جھگڑا مت کریں. آپ کی بیوی کے جسم میں آنے والی یہ تبدیلی اس کے اختیار میں نہیں ہے. اور آپ کی بیوی کو اس وقت ایک شوہر کی نہیں، ایک دوست کی ضرورت ہے. اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں، اس کی خوراک کا خیال رکھیں، اسے محسوس کروائیں کہ وہ آج بھی اتنی ہی خوبصورت ہے اور اتنی ہی پیاری ہے جتنی شادی کے پہلے دن تھی. مینوپاز میں عورت کا وزن بھی بڑھتا ہے، بال گرتے ہیں، جلد مرجھا جاتی ہے. اور ان تبدیلیوں سے جتنی وہ خود پریشان ہو رہی ہوتی ہے نا، آپ کی ایک محبت بھری نظر اس کو دوبارہ زندہ کر سکتی ہے. جتنی بھی بیٹیاں ہیں، میں ہوں، آپ ہیں، ہم سب اپنی ماؤں کا عکس ہیں. کل کو ہم نے بھی اسی راستے سے گزرنا ہے. آج ہم جو اپنی ماں کے ساتھ کریں گے، کل وہی ہماری اولاد ہمارے ساتھ کرے گی. اپنی امی کے لیے وقت نکالیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر چائے پئیں، ان سے پوچھیں امی آج طبیعت کیسی ہے. انہیں باہر لے کر جائیں، انہیں دھوپ میں بٹھائیں، ان کی مالش کریں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں انہیں احساس دلاتی ہیں کہ وہ اب بھی ہمارے لیے اتنی ہی اہم ہیں. اور وہ خواتین جو اس وقت میرا یہ ولاگ دیکھ رہی ہیں اور اس فیز سے گزر رہی ہیں یا اس فیز کے آس پاس ہیں، تو آپ سب سے بھی میں یہ کہوں گی کہ آپ اکیلی نہیں ہیں. یہ کوئی شرم کی بات نہیں ہے، یہ زندگی کا ایک حصہ ہے. ہم سب کو اس سے گزرنا ہے. لیکن آپ کو اپنی صحت کا خیال خود رکھنا پڑے گا. آپ کو اپنی خوراک کا خیال رکھنا پڑے گا. چینی چھوڑ دیں، زیادہ نمک چھوڑ دیں، کیفین یعنی چائے کافی اس کو بہت کم کر دیں کیونکہ یہ ہاٹ فلیشز کو بڑھاتی ہے. اپنی زندگی میں کیلشیم اور وائٹامن ڈی کو شامل کریں. دودھ، دہی، پنیر، سبز پتوں والی سبزیاں یا آپ کی ہڈیوں کی ڈھال ہیں. روزانہ کم از کم 30 منٹ کی واک ضرور کریں. یہ واک وزن کم کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کے دماغ میں خوشی کے ہارمونز یعنی انڈورفنز پیدا کرے گی جس سے آپ کا موڈ بہتر ہوگا. ڈاکٹر سے ملنے میں کبھی نہ ہچکچائیں. پلیز ڈاکٹر سے ملنے میں پیسے مت بچایا کریں. آج کل بہت سی ایسی میڈیسنز اور ایسے طریقہ علاج ہیں جو آپ کے اس مشکل سفر کو آسان بنا دیتے ہیں. آپ اپنے آپ کو مصروف رکھیں، کوئی نیا مشغلہ اپنائیں، کوئی نئی ہابی. اس کو اپنی زندگی کی اینڈنگ نہ سمجھیں کہ بس اگر پیریڈز بند ہو گئے ہیں تو ہماری زندگی ختم ہو گئی ہے. نہیں، یہ آپ کی زندگی کا نیا فیز شروع ہوا ہے. جب فیز نہیں ہے تو پھر مشغلے بھی نئے اپنائیں. قرآن پاک کی تفسیر پڑھنا شروع کر دیں، پودے لگانا شروع کر دیں. اپنے آپ کو یہ محسوس نہ کروائیں کہ زندگی ختم ہو گئی ہے، بلکہ یہ سوچیں کہ اب ایک نئی اور پرسکون زندگی کا آغاز ہوا ہے. آج جتنی بھی فیمیلز میرا یہ ولاگ دیکھ رہی ہیں، آپ سب کے پاس ابھی بھی وقت ہے. اپنی مدرز کے پاس جائیں، انہیں گلے لگائیں، ان سے معافی مانگیں ان لمحوں کے لیے جب آپ نے انہیں نہیں سمجھا. مائیں بہت جلدی مان جاتی ہیں، وہ پیار کی بھوکی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں کو
اور ہم ماؤں کو صحت، تندرستی اور لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں وہ اولاد بنائے جو ان کے بڑھاپے کا سہارا بنے، نہ کہ ان کے دکھ کا سبب بنے۔ اگر اس ویڈیو سے کسی ایک ماں کا دکھ بھی کم ہو گیا ہے یا کسی ایک بیٹی نے بھی اپنی ماں کا ہاتھ تھام لیا ہے تو میں سمجھوں گی کہ میری محنت وصول ہو گئی ہے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ میرا بلاگ اچھا لگا ہے تو لائک کریں اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہم اویئرنیس کو میکسیمم عورتوں تک پہنچا سکیں۔ اپنے گھر کی ماؤں کا خیال رکھیں، چاہے وہ آپ کی ساس کی صورت میں ہیں، چاہے وہ آپ کی والدہ کی صورت میں ہیں، دونوں کا خیال رکھیں کیونکہ گھر کی برکت انہی بزرگوں کے دم سے ہے۔ چلیں جی، میں ولاگ کو ختم کرتی ہوں، ملوں گی اب میں آپ سے نیکسٹ ولاگ میں۔ تب تک اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔